بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھوٹی بیٹی کے علاج کے لیے بڑی 17 سالہ بیٹی کو عربی شیخ کو فروخت کر دیا۔ 3 دن بعد محلے کے تمام لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ یہ کیسی عورت ہے، یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنی ہی جوان بیٹی کو فروخت کر دیا اور اس کے بدلے ڈھیر ساری رقم لے لی۔ بھلا اس کا دل نہیں پھٹا؟ اپنی ہی اولاد کو بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ منہ کو نہیں آیا؟ یہ ماں کے نام پر ایک داغ ہے۔ فرخندہ خون کے آنسو رو رہی تھی اور اس کے دل پر چھریاں چلنے لگی تھیں۔ وہ ہی جانتی تھی اس نے اپنی ہی بیٹی کو کیوں اور کیسے اس عربی شیخ کے ہمراہ بھیجا اور بدلے میں وہ اسے ڈھیروں روپے دے گیا، مگر یہ دکھوں کی ماری، قسمت کی ماری بہت ہی مجبور تھی۔ اس کے سامنے بھلا اور کوئی راستہ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی وہ ایک واحد راستہ تھا جس کی بنا پر یہ اسے بچا سکتی تھی۔ محلے کی باتیں، طنز اور تانے سن سن کر فرخندہ اپنے گھر میں چلی آئی تھی اور گھر کی تمام کھڑکی دروازے اس نے بند کر دیے تھے تاکہ باہر کے الفاظوں سے اس کا جینا محال نہ ہو۔ امی 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 جلدی آئیں۔ فرخندہ جلدی سے بھاگی اور اپنی چھوٹی بیٹی فضا کی پیٹھ سہلانے لگی۔ وہ پھر سے الٹیاں کر رہی تھی۔ ابھی تو بڑی مشکل سے اس کو میں نے دودھ سے 2-4 بسکٹ کھلائے تھے اور اس نے سب کچھ باہر نکال دیا تھا۔ اس کے پیٹ میں ذرا بھی کچھ نہیں جاتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی کھا رہی تھی واپس ہی الٹیاں کر کے باہر نکال رہی تھی۔ نہ جانے میری بیٹی پر یہ بیماریوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ پڑے۔ فرخندہ فکر مند ہونے لگی تھی اور پھر بھی فضا کو سمجھا سمجھا کر اس کی ہمت باندھ رہی تھی کہ بیٹی گھبرانا نہیں ہے، جلدی میری بچی ٹھیک ہو جائے گی اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ میں جلدی تجھے شہر کے بڑے ہسپتال لے جا کر تیرا علاج کرواؤں گی۔ مگر امی آپی وہ کہاں ہیں؟ کہیں وہ اس شیخ؟ فضا گھبراتے ہوئے فرخندہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، ارے میری بچی تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تو سوچ رہی ہے۔ تیری آپی بالکل ٹھیک ہے، وہ یہیں بازار تک گئی ہے، جلدی واپس آ جائے گی۔ فرخندہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ فضا کچھ ہی دیر میں سو گئی تھی اور فرخندہ کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سوچنے لگی کہ میں ہی وہ بدقسمت اور ظالم ماں ہوں جس نے اپنی ایک بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنی دوسری بیٹی کو خود ہی رخصت کر دیا اور اسے اس غیر شخص کے حوالے کر دیا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط۔ یہ سب سوچ سوچ کر فرخندہ کا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا، مگر افسوس اب تو وہ اپنی جوان بیٹی کو فروخت کر چکی تھی اور بدلے میں کافی سارے پیسے لے چکی تھی۔ اب بس جلدی فرخندہ کو یہاں سے چھپ چھپا کر اپنی بچی کو ہسپتال لے جانا تھا اور اس کا علاج جلد از جلد کروانا تھا، اس سے پہلے کہیں بہت دیر نہ ہو جائے، کیونکہ فضا کی حالت اب دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ وہ روز صبح شام الٹیاں کر کر کے جو کچھ بمشکل کھاتی پیتی تھی وہ واپس سے نکال دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کلینک اور حکیم وید سبھی لوگوں کو فضا کو دکھا چکے تھے، مگر اس کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے فضا کو اس بیماری نے کیوں جکڑ لیا تھا، اور وہ بیچاری جس کے ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن تھے، وہ اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، کیونکہ ماں ہونے کے ناطے فرخندہ اچھی طرح واقف تھی کہ فضا کو شاید فرخندہ دن رات اپنی بچی کی خدمت میں جٹی رہنے لگی تھی، اور جب باہر جاتی تو اس کا جینا تو پہلے ہی محلے والوں نے دشوار کر رکھا تھا۔ یہ بڑی ہی مشکل سے منہ چھپا کر گھر سے نکلتی اور فضا کی ضرورت کا سامان بازار سے لے کر فوراً ہی گھر چلی آتی تھی، اور فضا کے سو جانے کے بعد رات بھر یہی فکر میں روتے روتے کاٹ دیتی تھی کہ نہ جانے مہروز کیسی ہوگی، کہاں ہوگی۔ اب تک اسے اس عربی شیخ نے نہ جانے کتنے ہاتھوں میں، مگر کیا واقعی میں ایک ظالم ماں ہوں؟ کیا واقعی میں ایک ماں کہلانے کے لائق نہیں؟ کیا واقعی اگر میں بے اولاد ہوتی تو اچھا ہوتا؟ محلے والوں کے وہ سبھی تانوں کا سوچ سوچ کر اسے شدید صدمہ ہونے لگا تھا، مگر یہ تو فرخندہ ہی جانتی تھی کہ اس نے اپنی بچی فضا کو بچانے کے لیے اس عربی آدمی کی شرط کو قبول کر کے اپنی دوسری لڑکی مہروز کے ساتھ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ اب تک تمام ہی لوگ اس بات سے بالکل انجان تھے اور انہیں ذرا بھی خبر نہ تھی کہ فرخندہ نے مہروز کے ساتھ۔ اگلے دن فرخندہ نے سویرے ہی اپنا سارا سامان پیک کیا اور سویرے کی ٹرین سے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گئی، اور راستے بھر فضا نڈھال حالت میں اپنی ماں کی گود میں لیٹی رہی۔ وہ کہنے لگی، امی آپی کہاں ہے؟ اسے میں نے اب تک نہیں دیکھا، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرخندہ کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ ارے بیٹا، مہروز وہیں ہے، اسے میں نے وہاں چھوڑا ہے۔ تم تو جانتی ہو اگر میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں تو وہاں بھی تو گھر میں کوئی نہ کوئی میرے پیچھے دیکھ بھال کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر میری جگہ کچھ دنوں کے لیے وہ وہاں کام کرے گی، جبھی تو ہمارا گزر بسر اچھا چل سکے گا، نہیں تو بیٹا فاقوں کی نوبت آن پڑے گی۔ فرخندہ باتوں ہی باتوں میں فضا کو تسلی دے رہی تھی، اور تھوڑی ہی وقت بعد یہ لوگ شہر آ پہنچے تھے۔ یہاں اس شہر میں ان دونوں کا ہی کوئی نہ تھا، یہ دونوں ہی بے سہارا اور تن تنہا یہاں آ تو گئے تھے، مگر کچھ دنوں کے لیے انہیں یہاں رہنے کا ٹھکانہ چاہیے تھا، اور پریشانی والی بات یہ تھی کہ فضا کو اس حالت میں زیادہ چلنے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور پھر
سب سے پہلے فرخندہ نے اسے فوراً ہی ہسپتال داخل کروا دیا تھا، جس ہسپتال کی غرض میں یہ یہاں کسی کے بتانے کی غرض سے آئی تھی، اور اب اسے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا تھا۔ اس کے لیے اس وقت پائی پائی بچانا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ کسی ہوٹل وغیرہ میں نہیں رک سکتی تھی، اور ساتھ ہی ہسپتال میں رہ کر دن کاٹتی بھی تو کیسے؟ یہ بہت ہی بڑا اور مہنگا ہسپتال تھا، یہاں مریض کے ساتھ بھی کسی کو رکنے کی اجازت نہ تھی۔ فرخندہ دن بھر تو یہاں رہ کر دن کاٹ لیتی تھی، مگر رات یہ کہاں ٹھہرتی؟ فرخندہ ہسپتال کے باہر بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک وہاں آتی بڑی سی گاڑی پر اس کی نظر پڑی تو یہ چونک گئی تھی کہ بھلا یہ گاڑی یہاں کیسے، کیونکہ یہ تو وہی گاڑی۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے اس جیسی یہ دوسری گاڑی ہو۔ اس گاڑی سے کچھ ہی دیر بعد ایک لمبی چوڑی عورت نکلی جس نے برقع پہنا ہوا تھا اور سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اترتے ہی سیدھا اس عورت کے پاس چلی آئی۔ فرخندہ بے حد گھبرانے لگی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ مگر جب اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہے، آپ اپنی پریشانی چاہیں تو مجھ سے بیان کر سکتی ہیں۔ مگر آپ، فرخندہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میرا نام لبنہ ہے اور میں اس ہسپتال میں کافی عرصے سے اپنے علاج کے لیے آ رہی ہوں۔ مجھے بھی اس ہسپتال کا کسی نے بتایا تھا۔ میں اس شہر کی نہیں ہوں، یہاں جب تک ہوں جب تک میرا علاج چل رہا ہے۔ بہرحال میں مسلسل گاڑی سے آپ کو بہت ہی پریشان حال دیکھ رہی تھی، آپ کے چہرے سے ایک عجیب سا ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، تو سوچا شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ وہ بہت ہی امیر اور کھاتے پیتے خاندان کی لگ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی میں نے اپنی بیمار بیٹی کا حوالہ دیا اور کہا مجھے صرف اس وقت رات گزارنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ چاہیے، دن تو یہاں ہسپتال میں اپنی بیٹی کے ساتھ کاٹ ہی لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ لبنہ کہنے لگی، میں بھی ایک عورت ہوں اور آپ کی ہی عمر کی ہوں، اور ماں ہونے کے ناطے آپ کا دکھ اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ اس وقت اپنی اولاد کی بیماری کی فکر کیسے آپ کو اندر سے کھائے جا رہی ہوگی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں رہ سکتی ہیں، مگر آپ، میں وہاں کیسے؟ فرخندہ بے چین ہونے لگی تھی۔ لبنہ نے پھر سے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھیں مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھیں گی تو آپ ایسا ہرگز نہیں سوچیں گی، اور پھر میں بھی اپنے گھر میں اکیلی تنہا ہی رہ کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہی ہوں، اور جب تک میں اور آپ اس شہر میں ہیں، کیا پتہ قدرت نے ہمارا ملنا اسی لیے لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی تنہائی اور دکھ کا سہارا بن سکیں۔ لبنہ کی میٹھی میٹھی اور با اخلاق باتوں نے فرخندہ کے دل میں گھر کر لیا تھا، اور وہ اسے اپنا سمجھ کر اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے کو راضی ہو گئی تھی۔ قدرت کا یہ اتفاق کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات انہیں کس موڑ پر لے جائیں گے، اور فرخندہ تو پہلے ہی بدقسمتی سے اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی، اور ساتھ ہی اب تو اس پر جوان بیٹی کو فروخت کر دینے کا بوجھ جو اس کو اندر سے مارنے لگا تھا۔ مگر فرخندہ کا یہ فیصلہ تو صرف فرخندہ کے دل میں دفن تھا۔ فرخندہ روز سویرے اپنی بیٹی فضا کے پاس یہاں ہسپتال میں آ کر سارا دن گزارنے لگی تھی، اور دوسری طرف رات جب لبنہ کے گھر پہنچتی تو لبنہ سو چکی ہوتی، اس لیے ان دونوں کی کوئی بات چیت اب تک دوبارہ نہیں ہو سکی تھی۔ وہاں فضا کی طبیعت میں بھی اب بہت ہی سدھار آ رہا تھا، مگر فرخندہ کو نہ صرف فضا کی فکر کھائے جا رہی تھی بلکہ ساتھ میں مہروز کی وہ قربانی بھی یاد آ رہی تھی جو اس نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے اپنی زندگی اور عزت کو داؤ پر رکھ کر دی تھی۔ اور پھر فرخندہ کو ایک روز ہسپتال میں فضا نے کہا کہ امی آپ کچھ دن آرام کر لیں، میری طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے، اس طرح روز روز یہاں آنے سے آپ کو بھی آرام نہیں مل پا رہا ہے، کچھ دن آرام کر لیں گی تو اچھا ہوگا، نہیں تو آپ بھی بیمار پڑ جائیں گی۔ فرخندہ فضا کی بات سے سہمت تھی اور اس نے 2-4 دن آرام کرنے کا سوچا اور وہاں سے چلی آئی، اور گھر آ کر اس نے لبنہ کو ہال میں بیٹھے دیکھا تو اسے سلام کیا اور ساتھ ہی اس کی خیر خیریت معلوم کی۔ لبنہ نے کہا، میں تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں اور بس نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ بھی، مگر چھوڑیں، آپ بتائیں اب آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ فرخندہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کے فضل و کرم سے میری بیٹی اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ آؤ آؤ یہاں بیٹھو، بہت دن ہوئے نا ہماری کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ہمیں موقع ملا کہ ایک دوسرے کو جان سکیں۔ لبنہ کی بے تکلفی دیکھ کر فرخندہ کو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا تھا کہ بھلا کوئی غیر بھی اتنا رحم دل ہو سکتا ہے، جبکہ جان پہچان ہوتے ہوئے بھی سارے ہی اس کے محلے والوں نے تو اسے رسوا کر رکھا تھا۔ فرخندہ اور لبنہ آج ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے بیٹھی تھی، اور لبنہ نے ہاتھ پکڑتے ہوئے فرخندہ کو کہا کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، اور فضا کیا تمہاری اکلوتی اولاد ہے، اور تم یہاں کیسے پہنچی؟ جبکہ جانتی ہوں مجھے اتنا تو تجربہ ہے کہ اس بڑے اور مہنگے ہسپتال میں علاج کروانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہاں تو بہت ہی پیسہ پائی لگ جاتا ہے، اور اتنی ڈھیر ساری رقم تم نے کیسے جمع کی، اور تمہارا شوہر وہ کہاں ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ لبنہ کے سارے سوالات سن کر فرخندہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، اسے وہی سب کچھ یاد آنے لگا تھا جن مشکلات سے وہ بچپن سے آج تک گزرتی آئی ہے، اور پھر جب خود بیاہ کر آئی اور اللہ نے اسے 2 بار اپنی رحمت سے نوازا اور اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو اسے نئی آزمائشوں نے گھیر لیا تھا۔ فرخندہ کے منہ سے لبنہ اس کی ساری دکھ بھری کہانی سننا چاہتی تھی اور اس کے دکھ میں برابر شریک ہونا چاہتی تھی۔ فرخندہ رونے لگی اور کہا، میں اس وقت بہت ہی چھوٹی تھی جب میرے ابو کا سایہ مجھ پر سے اٹھ گیا تھا، اور میرے 2 بھائی تھے اور بوڑھی ماں، مگر بدقسمتی سے میرے بھائیوں نے بڑے ہو کر اپنی ہی ماں کو اکیلا تنہا بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔
وہ شادیاں کر کر کے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ ہو گئے تھے اور میں اور ماں ایک دوسرے کا سہارا بنی رہی. میں اور امی محنت مشقت کر کے گزر بسر کرتے تھے اور پھر ماں بیمار رہنے لگی اور میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی تھی. وہ میرا ایک ہی سہارا تھی. میں نے کئی بار اپنے بھائیوں سے مدد مانگی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا. جیسے تیسے سرکاری ہسپتال سے میں ماں کا علاج کرواتی رہی مگر ماں نہ بچی. اسے کینسر جیسی بیماری نے جکڑ لیا تھا اور مرنے سے پہلے ہی اس نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور اپنے ہی سامنے میرا نکاح کر دیا تھا. میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کیونکہ غربت اور حالات نے مجھے یہ موقع ہی نہ دیا اور پھر میں ماں کے مرنے کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی. وہاں سبھی بہت اچھے تھے، خاص کر میرا شوہر. مجھے لگا اب تو میری زندگی کے وہ دکھوں کے دن کٹ چکے ہیں مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب تو میرے سر وہ دکھوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے. میں نے سوچا بھی نہ تھا. اچانک ایک حادثے میں میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی اور میں کم عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی. اس وقت میری گود میں میری فضا صرف 3 سال کی تھی اور میری مہروز 8 سال کی. اور پھر شوہر کے مرتے ہی سب کچھ بدل گیا تھا. میرے اپنے میرے نہ رہے تھے اور انہوں نے عدت پوری ہوتے ہی مجھے گھر سے باہر نکال کھڑا کر دیا تھا کہ جا اپنی بچیاں لے جا، ہم تیرا یا تیری بچیوں کا بوجھ اب اور نہیں اٹھا سکتے اور اب تیرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا. جب شوہر ہی مر گیا تھا تو بھلا میں وہاں رہ کر کیا کرتی. میں سامان اٹھائے اپنی بچیوں کو لے کر کچھ دن تو اپنے جان پہچان والوں کے گھر گھر رہتی رہی اور پھر مجھے قسمت سے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی. کسی نے بتایا کہ ہمارے قصبے میں نئے کسی عربی شیخ نے قدم رکھا ہے اور کچھ مہینوں کے لیے وہ یہیں رہیں گے. ان کے گھر ملازم اور ملازمہ کی سخت ضرورت ہے. جاؤ وہاں جا کر دیکھو، کیا پتہ اچھی نوکری تمہارے انتظار میں ہو. اور وہ لوگ بہت ہی امیر اور بڑے لوگ ہیں، تم پر رحم کھا کر تمہیں اچھی تنخواہ دیں گے. اور میں نے ٹھیک ایسا ہی کیا. وہاں جاتے ہی میں نے ملازمہ کی نوکری شروع کر دی تھی اور واقعی میرے دن پھر گئے تھے. وہ لوگ واقعی بہت ہی رحم دل تھے اور غریب مسکینوں کی مدد کرتے تھے. مگر اکثر وہاں میں نے غریب لوگوں کو دیکھا تھا جو اپنی جوان لڑکیوں کو لاتے تھے اور ان کے گھر چھوڑ جاتے تھے اور بدلے میں وہ شیخ بہت بڑی رقم انہیں دے دیتا تھا. اس وقت مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا اور مجھے وہاں کام کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا تھا. میری بچی فضا 12 سال کی اور مہروز 17 برس کی ہو چکی تھی اور ہمارا گزر بسر بہت ہی اچھا چل رہا تھا. پھر اچانک فضا بیمار رہنے لگی اور دن بدن اس کی طبیعت بگڑنے لگی. اس بات کو لے کر میں اور مہروز بہت ہی پریشان رہنے لگے تھے. ہم نے اسے بہت سے ہسپتالوں میں دکھایا اور اس کا علاج کروایا مگر اب تک کوئی رد و بدل اس کی طبیعت میں نہیں آیا تھا اور اس کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں نے اکثر اپنی جگہ مہروز کو وہاں کام کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا. میری جگہ مہروز اکثر وہاں کام کاج کرنے کے لیے جانے لگی مگر مجھے کیا خبر تھی. میں اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے لگی تھی اور وہ عربی شیخ جو لوگوں کی نظروں میں ایک رحم دل اور شدت پسندی والا رہنما بنا بیٹھا تھا، اس کے شاطر دماغ میں کیا چل رہا تھا. ایک روز جب میں وہاں کام کرنے کے لیے گئی تو اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی مہروز کو میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں ڈھیروں روپے دوں گا. مگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا. اس وقت تو اس نے کچھ نہ کہا مگر وقت اور حالات نے مجھ پر وہ ظلم کیا، میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی. مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی فضا کو بھی کینسر نے جکڑ لیا ہے اور مجھے فوراً ہی اپنی بیمار تڑپتی ہوئی ماں کا خیال آنے لگا تھا جو پیسوں کی کمی کے باعث بر وقت علاج نہ ہونے کے باعث موت کی نیند جا سوئی تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی فضا کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی مگر افسوس غربت اور اس کے علاج میں میری ساری کمائی لگ چکی تھی اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی. اس وقت کسی نے مجھے شہر کے اس بڑے اور اچھے اسپتال کا بتایا مگر میں پیسوں کے لیے مجبور تھی. تب میرے دماغ میں شیخ کی وہی بات آئی اور میں نے کہا اللہ یہ تو نے مجھے کیسی آزمائش میں لا کھڑا کر دیا ہے. ایک بچی کی جان بچانے کے لیے مجھے اپنی ہی جوان بیٹی کو اس شیخ کے ہاتھوں میں فروخت کرنا ہوگا. میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا. پہلے ہی بہت قرضوں تلے دبی ہوئی تھی. پھر میں نے پتھر دل ہو کر یہ فیصلہ کر ہی لیا تھا اور ایک رات میں نے مہروز سے ساری بات چیت کر کے اسے بھی شیخ کے پاس بھیجنے کو رضامند کر دیا تھا. وہ بیچاری بھی اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار تھی اور پھر منہ مانگے داموں مجھ جیسی ظالم ماں نے عربی شیخ کو اپنی جوان 17 سالہ بیٹی مہروز کو فروخت کر دیا تھا. اور محلے میں جو ہی یہ خبر آگ کی طرح پھیلی میرا تو جینا ہی محلے والوں نے حرام کر دیا تھا. مگر ڈرتی تھی کہ یہ بات فضا تک نہ پہنچے، نہیں تو میں اپنی دوسری بیٹی بھی کھو دوں گی. وہ مجھے اس شرمناک حرکت پر کبھی معاف نہیں کرے گی. فرخندہ کی دکھ بھری کہانی سن کر لبنہ بھی افسردہ ہو گئی تھی اور افسوس کرنے لگی پر کہنے لگی مجھے بہت تعجب ہے کہ آخر تم نے کیسے اپنی جوان مہروز کو اس شیخ کے حوالے کر دیا جبکہ تم جانتی ہو کہ زیادہ تر شیخ لوگ اچھی نیت کے نہیں ہوتے اور پھر 3 سے 4 شادیاں کرنا تو ان کی روایت بنی ہوئی ہے. ان کے باپ دادا بھی یہ سب کرتے آئے ہیں اور وہ لوگ بھی ان سب کو اپنی شان سمجھتے ہیں. اس پر فرخندہ نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی مگر فضا کے کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے میری سوچ سمجھ تو پہلے ہی کسی قابل نہیں رہی تھی. میرے دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر ایک رات مہروز خود میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی امی آپ بے فکر رہیں، میں ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں اور پھر فضا کے لیے ہمیں ہمت جٹانی ہی ہوگی. ہمارے پاس اس وقت پیسہ اکٹھا کرنے کا
اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے. بہتر یہ ہوگا کہ مجھے اس عربی شیخ کے گھر بھیج دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا. بس آپ اتنی بات بتا دیں جو اتنے عرصے آپ نے وہاں رہ کر اس عربی شیخ کے گھر کوئی نئی بات دیکھی ہو، کوئی ایسی بات جو بہت ہی الگ ہو تو مجھ سے ضرور کہیں. بس باقی آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں. میں نے اسے وہ بات بتا دی تھی کہ کئی بار میں نے ملازموں کو وہاں اپنی 17-18 سالہ لڑکیوں کو لاتے دیکھا جن کو ان کے والدین وہاں چھوڑ جاتے تھے، اور ان لڑکیوں کے بدلے وہ عربی شیخ منہ مانگی قیمت ادا کرتا تھا. اور اس طرح مہروز اپنی والدہ سے قسم لے کر آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی اور مجھے اس شیخ کے پاس بھیج دیں گی اور میرے بدلے اس سے فضا کے علاج کے پیسے لے لیں گی. فرخندہ بڑی مشکلوں سے مان گئی اور پھر اسے چھپا کر فرخندہ اس شیخ کے گھر لے گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی بچپن سے ہی بہت شاطر اور ذہین لڑکی ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی. مگر حیرت کی بات، جب فرخندہ اسے چھوڑ کر آئی تو اس کی محلے کی ایک عورت نے یہ سب دیکھ لیا تھا. وہ بھی اسی شیخ کے گھر میں نوکری کی تلاش میں گئی تھی اور اس نے سارے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دی تھی کہ فرخندہ نے اس شیخ کو اپنی خوبصورت کم عمر جوان لڑکی بیچ دی ہے اور اس سے منہ مانگی قیمت لی ہے. اس دن سے لوگ فرخندہ کو طرح طرح کے طعنے دینے لگے تھے اور اس کی ممتا پر بے حد الزامات لگا کر اس کے سر نہ جانے کیا کیا بدنامی کی تہمتیں لگا رہے تھے. فرخندہ اس بات سے بہت ہی پریشان تھی اور گھر سے باہر نکلنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا. اور دوسری طرف فضا کی بگڑتی ہوئی حالت نے اسے مشکل اور پریشانی میں ڈال رکھا تھا. اور پھر وہ اس شہر کی طرف فضا کے علاج کے لیے چلی آئی تھی. فضا کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا اور پھر فرخندہ کی ملاقات لبنہ سے ہو گئی تھی. لبنہ بڑی ہی دلچسپی سے فرخندہ کی باتیں سن رہی تھی اور کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری بیٹی فضا بھی جلد صحتیاب ہو جائے گی اور مہروز بھی واپس صحیح سلامت آ جائے گی. فرخندہ نے لبنہ کو سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں مہروز لوٹ آئے گی؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی کہ سمجھو اللہ نے ایک ماں کی دعا قبول کر لی ہے اور تمہیں وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا. فرخندہ رات بھر اپنی دونوں ہی بیٹیوں کی فکر میں جاگ رہی تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی. مگر اب فرخندہ کے دل میں لبنہ کو لے کر ایک شک پیدا ہونے لگا تھا. اس نے جتنی تسلی سے مہروز کے واپس آنے کا فرخندہ کو کہا تھا، اسے تو بہت ہی حیرت تھی. اور پھر اچانک اسے اس گاڑی کا خیال آیا جس روز اس کی ملاقات پہلی بار ہسپتال میں لبنہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ گاڑی تو وہی تھی جو اکثر وہ شیخ کے گھر کے باہر کھڑی رہتی تھی. کہیں فرخندہ اس عورت کی کسی جال میں تو نہیں پھنس چکی تھی، کیونکہ فضا کے ٹھیک ہوتے ہی کہیں وہ فضا کو بھی مہروز کی طرح کہیں لبنہ اس شیخ کے ساتھ ملی ہوئی تو نہیں. رات بھر انہی سوالات کے جوابات ذہن میں سوچتے سوچتے ہی فرخندہ پریشان ہوتی رہی. اگلی صبح جب فرخندہ نے دیکھا کہ لبنہ گھر پر موجود نہیں ہے، وہ سب سے پہلے اپنا سامان سمیٹ کر فوراً ہی فضا کے پاس ہسپتال جانے لگی تھی کہ وہاں سے فوراً ہی اسے لے کر وہ کہیں دور چلی جائے گی. مگر جو ہی وہ دروازے تک گئی، اس کی تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھی. اس کے ہاتھ میں وہ سارا سامان کا پوٹلا وہیں گر گیا تھا. وہ دنگ رہ گئی تھی کہ لبنہ کے ساتھ فضا کھڑی تھی. اس نے فوراً ہی فضا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور فضا نے کہا کہ امی، میری ساری رپورٹس ٹھیک ہیں، میرا علاج مکمل ہو گیا ہے، مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی ہے. بس اب ہر 6 ماہ بعد مجھے یہاں پھر سے چیک اپ کے لیے آنا ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے میرا علاج بر وقت ہو گیا، کیونکہ میرا کینسر ابھی ابتدائی مراحل پر ہی تھا اور علاج ممکن ہو گیا. اگر کچھ وقت اور ہو جاتا تو میرا علاج ممکن نہ ہوتا. فضا کی باتیں سن کر مجھے فوراً ہی اپنی بیٹی مہروز کا خیال آ گیا تھا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. میری بچی مہروز اگر اپنی قربانی نہ دیتی تو آج میری بچی فضا مجھ سے بہت دور جا چکی ہوتی. لبنہ دور کھڑی ماں بیٹی کا پیار دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور اتنی دیر میں مہروز چلی آئی تھی. فرخندہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے. وہ مہروز کو دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح اس سے پیار کرنے لگی تھی اور اسے خود سے لپٹا کر ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی کہ تیری وجہ سے میری بچی فضا بچ گئی اور اللہ نے میری سن لی، تجھے صحیح سلامت یہاں بھیج دیا. مگر تو یہاں کیسے؟ اور وہ عربی شیخ؟ فرخندہ حیرت کی نگاہوں سے مہروز کو دیکھ کر سوالات کر رہی تھی. مہروز نے انگلی کے اشارے سے لبنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سب ان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اگر آج یہ نہ ہوتی تو مجھے بھی وہ عربی شیخ اپنے نکاح میں لے چکا ہوتا، یا پھر اور لڑکیوں کی طرح وہ بھی مجھ سے وہ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مہروز میں کچھ سمجھی نہیں. اس نے کہا، امی آپ یہ سب لبنہ آنٹی سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب جانتی ہیں، وہی آپ کو ساری تفصیل مجھ سے بہتر بتا سکتی ہیں. آخر وہ خود اس عربی شیخ کی پہلی بیوی جو ہیں، اور ان سے بہتر بھلا اس ظالم آدمی کو اور کون جان سکتا ہے. فرخندہ کے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا کہ وہ جس عورت لبنہ کے ہمراہ یہاں رہ رہی تھی وہی اس عربی شیخ کی بیوی. بھلا یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا تھا، جبکہ وہ تو اس بڑے ہسپتال میں اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے علاج کروانے کے لیے یہاں آئی تھی. پھر فرخندہ نے مڑ کر جیسے ہی لبنہ کی طرف دیکھا وہ کہنے لگی، ہاں یہ سب سچ ہے کہ میں اس عربی شیخ کی پہلی بیوی ہوں اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اس ہسپتال میں علاج کی غرض سے آئی تھی. مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں بھی ماں ہونے کا احساس تمہیں دیکھ کر محسوس کر سکتی تھی.
اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی۔ میرا شوہر وہ شیخ اولاد نہ ہونے کے باعث مجھے جلد ہی طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہتا تھا، اور اتفاق سے اسی وقت اس نے تمہاری بیٹی مہروز کو دیکھ لیا تھا۔ اسے مہروز پسند آ گئی تھی اور اس نے مجھ سے اس بارے میں ذکر بھی کیا، مگر اس وقت مجھے مہروز کی سچائی کا نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں اپنی بہن کی مجبوری میں آئی ہے۔ مجھے لگا تھا وہ جان کر شیخ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس کی دولت کی وجہ سے۔ اور پھر مہروز کے یہاں عربی کے گھر میں آتے ہی 3 دن بعد جب میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی تو میں چونک پڑی کہ یہ تو بہت ہی کم عمر لڑکی ہے، اور شیخ کہاں اس کے باپ کی عمر کا۔ پھر جب میں نے مہروز سے سارا سچ جانا اور تبھی مجھے اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں آیا، اور پھر میں نے اس شہر میں آپ کو دیکھا، اور اتفاق سے قدرت کا کھیل تھا جو ہم دونوں کو ملنا ہی تھا۔ ادھر میری مرضی کے بغیر شیخ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی آدھی جائیداد کی مالک میں ہوں۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے مدد کے لیے کہا کیونکہ آپ کی بیٹی کا سن کر مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ اور مہروز کے بیچ کوئی تعلق تو نہیں، اور دوسری طرف میں نے سچائی سامنے آنے تک شیخ کو پابند کر دیا تھا کہ وہ جب تک شادی نہیں کرے گا جب تک میں خود اسے اجازت نہ دوں۔ تمہاری بیٹی مہروز وہاں آرام و آسائش سے رہنے لگی تھی، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی، اور پھر جب مہروز نے دیکھا کہ ان تمام لڑکیوں کو میرا شوہر شیخ غیر قانونی کاموں کے لیے دوسرے شہروں میں زور زبردستی کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھیج رہا ہے تو مہروز نے مجھے فوراً ہی اطلاع کر دی تھی اور سارا قصہ بتا دیا تھا، جس سے میں اب تک انجان تھی کہ میرا شوہر یہ سب غیر قانونی کام بھی کرتا ہے۔ میں نے کل جب آپ سے آپ کی ساری کہانی سنی تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ مہروز آپ کی ہی بیٹی ہے اور وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے۔ میں نے اسے وہاں سے فوراً ہی بچا کر یہاں بلوا لیا اور اپنے شوہر کے خلاف اس لڑکی کے بیان کے مطابق کیس کروا کر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کروا دیا، اور ان تمام لڑکیوں کو میں نے اور مہروز نے بچا لیا تھا، اور مجھے افسوس ہے اور اب سمجھ آیا کہ میں کبھی ماں کیوں نہیں بن سکی، کیونکہ اولاد نہ ہونا میری نہیں شیخ کی قسمت میں نہیں تھا۔ اس نے آج تک کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی اور ان کے ساتھ ظلم کیا، آج اسے اس کی سزا مل چکی ہے، اور قدرت نے میرے ذریعے تم ماں بیٹیوں کو آج پھر سے ملا دیا اور فضا کی اور مہروز کی جانیں بخش دیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔